الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. یہ سورہ ہود کی 78 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور پہلے سے ہی ان کو برے کام کرنے کی عادت تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہیں سو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. کیا تم میں ایک بھی اچھی چال چلن والا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قوم کے لوگ کہنے لگے تم کو معلوم ہی ہے کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی یعنی رغبت خواہش اور غرض نہیں ہے اور ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ تو تم کو معلوم ہی ہے. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارے کی حفاظت میں لے سکتا. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك
إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب۔ ان آنے والے مہمان فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی لوط، یقیناً ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ہیں، یہ قوم کے لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لہذا تم اپنے اہل کو یعنی تمام ایمان والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں بستی سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان قوم کے لوگوں پر جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب یقیناً اس بیوی پر بھی آ کر ہی رہے گا، یقیناً ان پر عذاب اترنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں ہے؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کو پلٹ کر اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس بستی پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر مسلسل یا تے بتے برسائے، تمہارے رب کے یہاں سے ان پر خاص نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستیاں مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہیں۔ گزشتہ مجلس میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ فرشتے جو اللہ کے یہاں سے آئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر پہلے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی تھی، لیکن ان مہمان فرشتوں نے آ کر کے بیٹے کی خوشخبری سنائی بڑی عمر میں۔ اس کے بعد یہ فرشتے دوسرے ملک میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، مدینۃ الخلیل ایک شہر ہے، وہاں رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم میں رہتے تھے جو اردن میں ہے، جارڈن کے اندر ہے۔ یہ 5 یا 7 بڑے بڑے شہروں کا اسٹیٹ اور راجیہ بنا ہوا تھا۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے، اور سدوم جو ان کا کیپٹل اور راجدھانی تھی، وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا۔ یہ سدوم شہر حضرت لوط علیہ السلام کا وطن نہیں تھا، آپ کا وطن تو عراق تھا۔ عراق سے ہجرت کر کے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آئے، اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام جارڈن سدوم کے علاقے میں چلے گئے۔ چچا یہاں ہیں، بھتیجے وہاں ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور دونوں لوگوں کو اللہ کی دین کی بات سکھانے کا کام کرتے ہیں۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ خطرناک گناہ تھے. ایک بات تو یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. دوسرا ایک خطرناک گناہ یہ تھا کہ مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، جس کو ہومو سیکسول کہا جاتا ہے. یہ خطرناک گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا. ایک تیسرا گناہ یہ تھا کہ راستے پر بیٹھے رہنا، اور جو لوگ راستے پر سے گزرے پاس ہوئے ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو لوٹ لینا. راستے سے کوئی مسافر جا رہا ہے اس کو بھی لوٹ لیتے تھے. کوئی ویپاری تاجر جا رہا ہے اس کا مال سامان لوٹ لیتے تھے. یہ اس قوم کا عجیب دھندا تھا، راستے پر بیٹھ کر کے مسافروں کو لوٹ لینا، مسافروں کو تکلیف دینا اور پریشان کرنا. ایک چوتھا گناہ خطرناک ان کے اندر یہ تھا کہ زور زور سے آواز کے ساتھ ہوا چھوڑتے تھے. محفل میں، مجلس میں بیٹھ کر کے شرم نہیں، حیا نہیں، سب کے سامنے زور زور سے ہوا چھوڑنے کا کام کرتے تھے اور اس پر وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے. ایک پانچواں خطرناک گناہ یہ تھا کہ لوگ کبوتر مرغے پالتے تھے اور ان کی حریفائی اور ان کی لڑائی کراتے تھے. یہ سب گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. سمجھانا شروع کیا، اے لوگوں ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ سب گناہ کے کام ہے سب چھوڑو. راستے پر آدمی بیٹھے تو گزرنے والوں کی خدمت کرے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مجبوری ہو، تکلیف ہو تو راستے پر بیٹھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صحابہ بہت تکلیف میں تھے، ان کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. کوئی مہمان آ گیا، کوئی ملنے آ گیا، گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی. عورتیں بھی ہے تو باہر راستے پر بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کر مشورہ کاروبار کر لیتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجبوری ہے، گھر میں تنگی ہے، جگہ نہیں ہے، راستے پر بیٹھنا پڑے تو سلام کرو آنے جانے والوں کو، آنے جانے والوں کی خدمت کرو. کوئی بوجھ لے کے جا رہا ہے، وزن لے کے جا رہا ہے تو اس کا بوجھ تم اٹھا لو. اچھی بات سکھاؤ، بری بات سے روکو، سلام کرو، خدمت کرو. تو راستے کے اوپر بیٹھ کر کے آنے جانے والوں کی خدمت کرو اور راستے پر بیٹھ کر کے برے گندے کام مت کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا. حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ بھئی تم کو شہوت پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے تو شادی کرو، نکاح کرو اور اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرو. یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ حرام کام ہے، یہ اللہ کے عذاب کو لانے والا کام ہے کہ مرد سے اپنی ضرورت کو پوری کرے. لیکن قوم کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی، نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے.
حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو آفر کی، ایک قوم کے لوگوں، تمہارے گھروں کے اندر جو لڑکیاں ہیں وہ میری بیٹی ہے۔ نبی پوری امت کے باپ ہوتے ہیں، نبی پوری امت کے باپ ہوتے ہیں، اور پوری امت کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ کہ اے لوگوں، تمہارے گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تم شادیاں کرو اور شادی کر کے تم ان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو، حلال طریقے سے خواہش پوری کرو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں گھر میں، تو جو قوم کے بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے سامنے سے آفر کی کہ میں تیار ہوں کہ میری بیٹیوں سے تمہاری شادی کرا دو، تم شادی کرو میری بیٹی سے، خواہش پوری کرو، لیکن یہ جو مرد مرد سے، انسان انسان سے یہ جو غلط کام کرے وہ چھوڑو، اس سے توبہ کرو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ سامنے چل کر کے شادی کی آفر کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط رواج ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکے والے ہی پیغام دیتے ہیں، لڑکی والے پیغام دینے کو برا سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ لڑکی کا باپ اگر کوئی اچھا مناسب لڑکا دیکھے تو وہ خود پیغام دے کہ بھائی میرے گھر میں لڑکی ہے، آپ کو شادی کرنی ہو تو میں تیار ہوں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی یہ بات ملے گی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی یہ بات ملے گی کہ لڑکی کا باپ کوئی اچھا لڑکا دیکھے تو سامنے سے شادی کا پیغام دے۔ تو یہ جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ایک غلط رواج چلا ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکے والے ہی صرف شادی کی بات ڈالے۔ نہیں، آپ کوئی اچھا لڑکا دیکھے تو اپنی لڑکی کے لیے آپ خود پیغام دے دو، اس میں کوئی ناک نہیں کٹ جائے گی، کوئی ناک نیچی نہیں ہو جائے گی، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت چیز ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بیٹیاں تھیں، تو آپ نے کافروں کے جو لیڈر لوگ تھے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرانے کے لیے تیار ہوں، تم ان سے نکاح کرو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ اس زمانے میں کافر سے بھی نکاح جائز تھا۔ خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ تھی۔ جب اسلام آخری شکل میں آیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام آخری شکل میں آیا، تو اس وقت شروع زمانے کے اندر کافرہ عورت سے نکاح کرنا جائز تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے قانون آ گیا کہ اب کسی غیر مسلم عورت سے، مشرک اور کافر عورت سے، مرد سے شادی نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، شریعت میں پابندی آ گئی۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، یہ کافرہ بیوی تھی، ایمان نہیں لائی، اور ان کے ہی پیٹ سے حضرت عائشہ کی بہن، حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا، وہ پکی صحابیہ عورت ہے، بڑی نیک صحابی ہے، اور ان کی ماں قتیلہ وہ کافر تھی، مشرکہ تھی۔ تو پہلے یہ نکاح شروع میں اس کی پرمیشن تھی، پرانے زمانے سے وہ اجازت چلی آ رہی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، کوئی مسلمان مرد
نان مسلم سے شادی نہ کرے اور کوئی مسلمان عورت کسی نان مسلم مرد سے شادی نہ کرے. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا. تو حضرت لوط علیہ السلام کے مبارک زمانے میں یہ نکاح جائز تھا. تو آپ نے وہ کافروں کے لیڈروں کو بلا کر کے خود آفر کی کہ میری بیٹیوں سے تم شادی کر لو، شادی کر کے اپنی خواہش پوری کرو، لیکن یہ جو گندے کام کا رواج ہے یہ ختم کرو، حرام کام چھوڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تم اللہ سے ڈرو. حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب یہ دونوں فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے، دونوں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے اور دونوں نوجوان خوبصورت لڑکے کی شکل میں آئے. لوط علیہ السلام سبزی اکھاڑ رہے تھے، بستی سے باہر تھے. یہ مہمان آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی ملاقات کی. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا چلو گھر پر مہمان آئے ہیں، گھر پہ کھانا کھلائیں گے. 4 مرتبہ گواہی کی بات پچھلی مجلس میں گزری تھی. پھر گھر لے کر کے لوط علیہ السلام گئے تو ان کی بیوی جو تھی وہ کافر تھی اور جاسوس تھی. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر کوئی مہمان آتے تھے تو وہ قوم کے لوگوں کو خبر کر دیتی تھی، اور خبر کرنے کے لیے اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، سب سے بڑی غیبت کی دنیا، تہمت کی دنیا تو تھی نہیں. تو وہ کیا کرتی تھی کہ دن میں کوئی مہمان آتا تو وہ لکڑی جلاوے. کیسی لکڑی؟ جو تھوڑی ہری ہری ہوئے، لیلی لیلی ہوئے، بھیگی بھیگی ہوئے. اور ہری لکڑی جب جلتی ہے تو دھواں کالا کالا نکلتا ہے. تو اس نے یہ نشانی بنا رکھی تھی کہ میں دھواں نکالوں کالا کالا لکڑی جلا کے تو تم کو سمجھ جانے کا کہ کوئی مہمان آئے ہیں. اور رات کو کوئی مہمان آتے تو وہ سوکھی لکڑی جلاتے جس سے آگ ہو جاتی، اور اندھیری رات میں دور دور تک آگ نظر آتی ہے. اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں. اس طرح وہ جاسوسی کر دیتی تھی. اب حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں دونوں فرشتے آئے اور دونوں فرشتے ایک دم خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے تو ان کی بیوی نے جاسوسی کر دی، قوم کے لوگوں کو خبر کر دی ہمارے گھر مہمان آئے ہیں. دونوں نوجوان ٹین ایجرز لڑکے ہیں اور دونوں بہت خوبصورت ہیں. تو پوری قوم کے لوگ گندا کام کرنے کے لیے آئے، دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام نے مکان کا دروازہ بند کر دیا تاکہ یہ ظالم لوگ گھر میں گھس نہ سکے. تو وہ دیوار پر سے چڑھ کے کودنے کی کوشش کرنے لگے. حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان لوگوں کو سمجھا رہے، اے لوگوں، یہ مہمان میرے یہاں آئے ہیں، تم مہمان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ حرام کام کرنا چاہتے ہو، میری رسوائی ہوگی، میری بدنامی ہوگی کہ میرے مہمان کے ساتھ تم نے غلط کام کیا. اللہ کے واسطے جاؤ، شادی کر کے بیوی سے شہوت پوری کرو، یا لڑکوں کے پاس مت آؤ. تو ان کی عادت بگڑی ہوئی تھی. اور یاد رکھو، جن کی عادت اس طرح بگڑ جاتی ہے پھر عورتوں کے اندر ان کا مزہ اور دلچسپی باقی نہیں رہتی ہے. جو اس طرح کے حرام کام میں پڑ جاتے ہیں، جو اس طرح کے ہومو سیکس کے کام میں پڑ جاتے ہیں اور جو ہے اس طرح کی گندی عادت میں پڑ جاتے ہیں، ان کو پھر نکاح، شادی، عورت، اس میں کوئی مزہ باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ قوم کے لوگ بھی بے دھڑک کہنے لگے، اے اللہ کے نبی لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو عورتوں میں، لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے،
ہمیں تو جو ہے لڑکوں کے ساتھ ہی غلط کام کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت دکھی ہو گئے، پورے شہر میں ملک میں آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، نبی اکیلے ہیں، تھوڑے لوگ ایمان لانے والے ہیں، چونکہ یہاں آپ کی فیملی بھی نہیں، آپ کا کٹمب بھی نہیں، آپ کا خاندان بھی نہیں، آپ کا وطن تو عراق تھا، وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کا دین سکھانے کے لیے یہاں آئے تھے، اور آپ کے چچا وہاں فلسطین میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اکیلے افسوس کرنے لگے، میری فیملی ہوتی، میرا کٹمب ہوتا، میری فیور کرنے والے ہوتے، میری جماعت ہوتی، میرے مدد کرنے والے ہوتے، تو آج برے وقت پر وہ لوگ میری مدد کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے وہ تمام نبی اسی بستی کے رہنے والے ہوتے تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہر نبی کو ان کی بستی والوں میں سے ہی بھیجیں گے، چنانچہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، تو آپ کا وطن بھی مکہ اور آپ نبی بھی بنائے گئے مکہ کے اندر۔ آپ کا وطن عرب والوں کو سب سے پہلے آپ نے ایمان کی دعوت دی، اور یہ ایک بہت خطرناک گندی مینٹالٹی ہے کہ جو اس آیت میں بتلائی گئی، ایک دم ڈینجر گندی مینٹالٹی کہ بھئی یہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، یہ باہر کا ہے، یہ پردیسی ہے، یہ وسویہ ہے، باہر سے آ کے ہمارے گاؤں میں رہ پڑا ہے۔ یہ مینٹالٹی اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی مینٹالٹی ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے، غلط وچار دھارا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان ایمان کی وجہ سے بھائی بھائی ہے۔ اسلام ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ مسلمان کہاں کا بھی رہنے والا ہو ہمارا بھائی ہے، چاہے ہمارے کٹمب کا ہو کہ نہ ہو، ہماری فیملی کا ہو کہ نہ ہو، ہماری جماعت کا ہو کہ نہ ہو، ہمارے خاندان کا ہو کہ نہ ہو، ہمارے شہر کا ہو کہ نہ ہو، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، ہمارا بھائی ایمان والا ہے، بس ہم اس کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ۔ یہ اسلام کی مبارک تعلیم ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ سوچ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مدینہ تھوڑا ہی تھا، حضور کا وطن تو مکہ تھا۔ 600 کلومیٹر دور سفر کر کے اللہ کے نبی مدینہ گئے، تو مدینہ والوں نے حضور کو پردیسی سمجھا، حضور کو باہر کا سمجھا؟ نہیں، مدینہ والوں نے حضور کو اپنا لیا۔ مکہ سے جتنے صحابہ ہجرت کر کے مدینے پاک آئے، ان تمام صحابہ کو مدینہ والوں نے اپنا لیا کہ لو، ہماری کھجور کی باڑی آدھی تمہاری آدھی ہماری، میرا گھر ہے، ایک گھر تمہارا ایک گھر میرا، مکان دے دیا مدینہ والوں نے، کھجور کی باڑیاں دے دی مدینہ والوں نے، یہاں تک کہ اگر مدینہ کے کسی انصاری کے نکاح میں 2-4 بیوی تھی تو کہا بھائی میرے مہاجری، تو مکہ سے آیا، تیری بیوی نہیں ہے، یہ میری 4 بیوی ہے، دیکھ تجھے کون سی پسند ہے، تجھے جو پسند ہوگی میں اس کو طلاق دوں گا اور تو اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اسلام ہجرت اور نصرت سے چلتا ہے۔ مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ والوں نے مدد کی، مدینہ والوں نے ان کو گلے لگایا، اپنا بنا لیا، اپنی زمین میں، مکان میں، بیوی میں، ہر چیز میں ان کی مدد کی اور حصہ کی دیا، تب جا کے ہجرت، نصرت، مہاجرین انصار بنے اور اسلام پوری دنیا کے اندر اللہ نے چمکایا۔ آج مسلمانوں میں یہ گندی مینٹالٹی ہے، ایک غلط سوچ ہے، یہ پردیسی، یہ وسویہ، یہ ہمارے گاؤں کے نہیں، یہ ہماری جماعت کے نہیں، یہ ہمارے کٹمب کے نہیں، یہ ہماری فیملی کے نہیں، یہ کہاں سے لائے؟ کیا اللہ کے یہاں کوئی ایسی چیز ہے؟ جنت میں کوئی واڑہ بندی ہے؟
جنت کے اندر کوئی گاؤں کی بنیاد پہ جنت ملے گی کہ صورت والوں کو ملے گی اور دوسروں کو نہیں ملے گی؟ کیا یہ جماعت کو ملے گی، یہ جماعت کو نہیں ملے گی، اس محلے والوں کو ملے گی، وہ محلے والوں کو نہیں ملے گی؟ ایسا خدا کے یہاں کوئی جنت کا قانون ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نیک کام کر کے آئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ گندی تنگ نظری میں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایسی گندی تنگ کی دنیا نہیں سکھاتا ہے، ورنہ جو ہے مدینہ میں صحابہ رہ ہی نہیں پاتے، مدینہ میں ان کی زندگی گزرتی ہی نہیں۔ یہ ہجرت کر کے مکہ سے سینکڑوں صحابہ مدینہ گئے اور مدینہ جا کر کے مدینہ سیٹلمنٹ ہو گئے۔ یہاں تک کہ حالات ایسے آئے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو مدینہ کے صحابہ ڈرنے لگے، انصاری لوگ ڈرنے لگے کہ اب تو مکہ کافروں کا نہیں رہا، جیت لیا اللہ کے نبی نے، فتح ہو گئی، اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ میں رہ پڑیں گے تو پھر ہم مدینہ والوں کو خدمت کا موقع نہیں ملے گا۔ رونے لگے، ڈرنے لگے مدینہ والے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اب تو میرا جینا مرنا مدینے والوں کے ساتھ ہوگا، بھلے مکہ میرا وطن اسلام کا ملک ہو گیا لیکن میں مدینہ ہی آؤں گا۔ آپ دیکھ لیجئے ہجرت کے بعد حضور نے مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا، حضور کی قبر مبارک مدینہ میں بنی، اور قیامت تک کے لیے حضور مدینہ کی مٹی پہ آرام فرما رہے، اور قیامت کے دن بھی مدینہ کی مٹی سے اٹھ کر حضور قیامت کے میدان میں تشریف لے جائیں گے۔ ایسی دریا دلی یہ ہم کو قرآن سکھاتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ ایمان سکھاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے رہنے والے نہیں تھے، وہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے آج میں اکیلا ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، کوئی میرا سپورٹ کرنے والا نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ تو آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ پوری قوم کے لوگ دوڑ کے آ گئے، گھر میں گھس رہے۔ تب وہ فرشتے دھیرے سے بولے اللہ کے نبی کائی کو گھبراتے ہو، ہم کوئی انسان تھوڑے ہی ہے، یہ تو انسان کی شکل ہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ہم کو پکڑنے آئے نا وہ ہم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ہم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو تھوڑی ہمت آئی، تھوڑا اطمینان ہوا کہ یہ نوجوان چھوکرے یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ لوط اللہ کے نبی میں تو فرشتہ جبرائیل ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل اصلی شکل میں آئے، تھوڑی سی اپنی شکل نکالی، چونکہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شکل اختیار کرنے کی طاقت دی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو زندگی میں 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا، باقی عام طور پر جبرائیل کسی انسان کی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے، کبھی آتے تھے تو کسی گاؤں والے کی شکل میں آتے، کبھی آتے کسی اور صحابی کی شکل میں آتے۔ جبرائیل بھی شکل بدل کے آتے تھے، اصلی شکل میں 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا۔ تو جبرائیل نے اپنی اصلی شکل کھولی، اور جبرائیل کی اصلی شکل کتنی بڑی ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، قرآن میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اور اس کے اوپر والی آیت میں حضور ایک مرتبہ مکہ میں محلہ اجیاد میں تھے، یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے حرم سے باہر نکلتے ہیں نا، وہ محلہ اجیاد کہلاتا ہے حرم میں۔ تو مکہ کی تو ساری گلی کچی مدینہ کا ہر محلہ دماغ میں رہنا چاہیے، وہ تو اپنا روحانی سینٹر ہے۔ جیسے اپنے وطن میں آدمی بھول جاوے، مکہ مدینہ تو یاد رہنا چاہیے۔
تو اجیاد محلے سے جب کنگ عبدالعزیز گیٹ سے نکلیں گے حرم سے تو اجیاد محلہ آتا ہے، تو وہاں جہاں تھوڑا چڑھنے کا آتا ہے، کنگ پیلیس بھی ہے، نیچے ٹنل ہے، تو اس طرف کے ایریے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور آسمان کی طرف سے آواز آئی، تو حضور نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ پورو سے لے کر پشچم، مشرق سے لے کر مغرب، ایسٹ سے لے کے ویسٹ، پورا آسمان بھرا ہوا ہے، اور وہ آسمان جو بھرا ہوا تھا وہ جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین کو دیکھ کر حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، اور پھر حضور ہوش میں آئے تو جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو دیکھا پورو سے پشچم، مشرق سے مغرب، پوری دنیا، یہ میرا ایک پر ہے، میری ایک ونگ ہے، میری ایک پانکھ ہے۔ اللہ پاک نے مجھے ایسی 600 پر عطا فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جبرائیل کی سائز کتنی بڑی ہوگی۔ اور آئندہ مجلس میں آئے گا انشاءاللہ کہ جب اس قوم پر عذاب آتا ہے تو 7 شہر کو، 7 سٹی، جیسے سورت، امداد، بروڑا، بھروچ، جیسے 7 شہر پورے اسٹیٹ کے جبرائیل نے ان کو اٹھایا ہے تو ایک انگلی کے پوروے پر اٹھایا ہے۔ 7 شہر کو ایک JCB کے ذریعے سے ہم 100 من 150 من مٹی اٹھا سکتے ہیں، تو 7 شہر کو نیچے سے اٹھانا، اور اس میں بھی جبرائیل اپنے انگلی کے پوروے کے ایک کونے پر اٹھا لے ہوئے، تو اندازہ لگاؤ کہ جبرائیل کی طاقت کتنی بھاری اور کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ نے اتنی بڑی شان حضرت جبرائیل کو عطا فرمائی ہے۔ تو جبرائیل نے اپنی اصلی شکل کھولی اور ایک پر مارا تو پوری قوم کے 4 لاکھ آدمی تھے، ان سب کی آنکھیں ملیا میٹ ہو گئی، اندھے ہو گئے اور بھاگے سب کہ لوط علیہ السلام کے یہاں جادوگر آئے، انہوں نے ہماری آنکھ پہ جادو کر دیا، اور آواز دے کے بھاگے، لوط آج تیرے مہمان ہے، جادوگر ہے، اس لیے تو نے ہماری آنکھ پہ جادو کیا، کل مہمان چلے جائیں گے پھر ہم تجھے سزا دیں گے، تجھے ہم بدلہ دیں گے۔ ان پاگلوں کو کیا معلوم کہ آج زندگی کی آخری رات ہے، آج صبح میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ ان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ سب لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگے، 4 لاکھ کی بستی تھی، سب بھاگے۔ جبرائیل امین کے ایک تماچے نے سب کو اندھا کر دیا، اور رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پوری بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ جو آدمی نبی کی بات نہ مانے، شریعت کے قانون پر عمل نہ کرے، حرام کام میں پڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے، حرام کاموں سے بھی حفاظت فرماوے، سچی پکی توبہ عطا فرماوے، اور شریعت اور دین پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ مؤذن صاحب کی خالہ کی لڑکی بیمار ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بیمار چل رہے ہیں، سب کے لیے شفا کی دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہر حرام کام سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ آپ کی خوشی اور مرضی والی زندگی ہمیں نصیب فرماؤ آپ کے عذاب اور قہر اور پکڑ سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ پورے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرماؤ عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ ظلم کا خاتمہ فرماؤ مظالم سے حفاظت فرماؤ اے اللہ تمام مساجد کی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی جماعتوں کی جمعیتوں کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی کمزوروں ضعیفوں مظلوموں کی بے انتہا نصرت مدد اور حمایت فرماؤ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ اے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرماؤ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین 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 یا رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین